السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ رسول کریم۔ سورہ آل عمران کے 16 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 15واں مرکزی موضوع جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس کے 7 ضمنی موضوعات ہیں۔ ان سے پہلا ہے احکامات جہاد۔ اس کے 5 نکات ہیں جی۔ پہلے 3 نکات آیت نمبر 200 میں سے ہیں۔ مقابلہ میں مضبوط رہو، دوسرا ہے ہر وقت جنگ کی تیاری رکھو، اور تیسرا ہے اللہ سے 24/7 ہر وقت، ہر لمحہ، ہر جگہ، ہر حال میں ڈرو۔ یہ 3 ہے زندگی کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی، جہاد کے لیے بھی چیز ہے۔ مقابلہ میں مضبوط رہو۔ جو مقابلہ میں مضبوط نہیں، وہ شروع میں تو بڑھ کے سارے ہی مار لیتے ہیں۔ یہ مدر شاہ بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کھڑے ہونا مشکل کام ہے، استقلال مشکل کام ہے۔ تو دوسری، ہر وقت جنگ کی تیاری رکھو۔ امن کا زمانہ جنگ کی تیاری کا زمانہ ہوتا ہے۔ یہاں یہی بات آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ نے ایمان والوں سے کہا ہے صابر، صبر کرو، اور صابروا ورابطوا، اور مقابلہ میں مضبوط رہو۔ اور اس میں یہ تو جو جنگ کا تیاری، جس عمل میں جنگ کی تیاری نہیں کرتا، وہ پھر جنگ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے یہی حکم سورہ انفال 8 نمبر سورت ہے، اس کی آیت نمبر 59 میں دیا ہے، 60 نمبر میں دیا ہے، اور تیار رکھو ان کے لیے لڑائی کے واسطے جو کچھ جمع کر سکو۔ وَاعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ تیار رکھو لڑائی کے واسطے جو کچھ استطاعتم، جتنی استطاعت ہے اتنا جمع کرو، من قوت، قوت میں سے، اور من رباط الخیل، اور پلے ہوئے گھوڑوں سے، تاکہ دشمن پر داغ بیٹھے، اور تمہارے دشمن پر نہیں، اور دوسرے بھی جو کے سوائے جو اتنا جرا تم نہیں جانتے۔ تو یہ اللہ کہتا ہے تیاری رکھو۔ تو تیاری کرنی ہے، تیاری کرنی ہے، اور پھر یہ ساری تیاری کر کے اکڑنا نہیں ہے، تیاری کر کے اکڑنا نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ ہمارے پاس، یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی، اور اس کے بعد اللہ نے بڑی اہم بات ہے، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اللہ سے ہر وقت ہر جگہ ڈرتے رہو۔ اور قرآن کا اگر 2 لفظوں میں خلاصہ بیان کیا جائے تو وہ ہے ہی واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ہر وقت، ہر جگہ، ہر حال میں، ہر ماحول میں، ہر قیم ڈر جاؤ، لعلکم تفلحون، تبھی تم مراد کو پاؤ گے۔ اگر یہ نہیں بات ہوگی تو نہیں۔ تو یہ جو تیاری، یہ بڑی اہم چیز ہے تیاری، اس کی تیاری نہیں وہ بیکار ہے۔ چوتھا نقطہ ہے جی اسی میں، فقط خواہشات شہادت نہیں، جہاد موت کہ میں موت سامنے دیکھ کر، کچھ بھی دیکھ کر بھی جا کر ڈٹے رہو۔ یہ 143 میں ہے نا، اس پہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ، اور تم آرزو کرتے تھے مرنے کی، اس کی ملاقات سے پہلے۔ سو اب دیکھ لیا تم نے ان کو آنکھوں کے سامنے، جب آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا تو اب کیا ہو گیا تمہیں؟ تو پھر کیا، فقط خواہشات نہیں کرنی۔ یہ خواہشات بڑی ہے، مجھے موقع ملے میں یہ کر دوں، یہ کر دوں، یہ کر دوں، تو جب موقع ملتا ہے تو پھر وہاں بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ غزوہ یہ اصل میں آئے جو ہے نا، غزوہ بدر میں شرکت سے محروم رہنے والے اصحاب بدر کے فضائل سن کر تمنا کرتے تھے۔ اکثر صحابہ جو نا، جو نہیں اس میں شریک ہو سکتے، کسی وجہ سے ہو سکے تھے بدر میں، تو وہ ان کے فضائل سن کر تمنا کرتے تھے کہ اللہ نے موقع دیا تو ہم بھی اللہ کی راہ میں جان پیش کر دیں گے۔ اصحاب نے مدینہ سے نکل کر کھلی جگہ جنگ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ احد میں بعد جنگ کے جان کرتے شہر سے نکل کے، لیکن جب شکست ہوئی تو پھر ایسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ میں سے بھی کچھ بانگ نکلے۔ اس آیت میں ان سے خطاب ہے کہ جس کی تمنا کرتے ہیں سامنے آنے پر پیچھے ہٹنے کا کیا مطلب ہے؟ جب وہی موت سامنے نظر آنے لگ پڑی ہے تو پھر کیوں بھاگ رہے ہو پیچھے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا مت کرو، لیکن جب ایسا موقع آ جائے تو ثابت قدم رہو۔ جنگ کی دعا نہیں کرنی چاہیے، اس کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر موقع آ جائے تو پھر اس میں سے بزدلی نہیں دکھانی، پھر ثابت قدم رہنا ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے یہ سزا۔ اور پھر آخری نقطہ ہے جی 5واں، مومنین کو منافقین جیسا رویہ عمل اختیار کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ 156 میں اللہ نے یہ بات بڑی کلیئر کی ہے۔ اللہ نے یہاں بھی مومنوں سے خطاب کیا، مومنوں مان والو تم نہ ہو جو ان کی جب کافر ہوئے وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے کہ سفر کو نکلیں گے جہاد میں تو مارے جائیں گے۔ یہ اللہ نے کہا نہیں، اس طرح کی باتیں مت کرو، منافقیت کی طرح مت۔ ایمان بالغیب کا چھٹا جز تقدیر ہے۔ 5 تو پہلے ہم نے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، چھٹا جو ہے تقدیر، اور موت کی جگہ اور وقت معین ہے۔ اس لحاظ سے وہ لوگ کافر ہوئے جو جہاد میں جانے کو وجہ موت سمجھ لے، جہاد میں جائیں گے تو موت آئی، اور یہ خیال کہ اگر یہ لوگ جہاد پر نہ جاتے تو بچ جاتے، حسرت ہی حسرت ہے۔ تو موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، اس نے اپنے مقام پہ آنا ہے، اپنے وقت پہ آنا ہے، جن حالات میں آنا ہے، جیسے آنا ہے وہ طے شدہ ہے۔ اللہ نے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ موت کی سب سے بڑی محافظ جو ہے نا وہ خود موت ہے۔ موت کو تب تک بچا کے رکھتی ہے، زندگی میں نہیں آتی اس وقت تک موت، جب تک موت کا وقت نہیں آ جاتا۔ تو یہ منافقین کا رویہ ہے کہ فرار کرو، باتیں کرو، اور کام کے وقت فرار اختیار کرو۔ تو جو بھی ایسا کام کرتا ہے، ایسی بات کرتا ہے، کھڑے ہونے کا وقت گر کے سجدے میں جب وقت قیام آیا، جب کھڑے ہونے کا وقت آیا پھر جان لیٹ گئی،
تو یہ کام منافقین کا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔